آغا جان، آج لنچ میں کیا لیں گے آپ؟ زرمینہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پشاوری بیف ٹکا، خوب سارے گھی میں پکا کڑھائی گوشت، خوب تیز مسالوں اور نمک والے چپلی کباب اور میٹھے میں دیسی گھی کی خوشبوؤں سے مہکتا اخروٹ کا حلوہ۔ انہوں نے بڑی روانی سے اپنا لنچ کا مینیو اس کے گوشے گزار کیا اور ساتھ ہی شرارتی نگاہوں سے زرمینہ کو دیکھا، ایسے جیسے جانتے تھے وہ اس بد پرہیزی کا سن کر ہی اپنا دل تھام لے گی۔ ہائے ہائے، کیا دن تھے جب بختیار خان ایسے مزے مزے کے کھانے کھایا کرتے تھے۔ اب تو نصیب میں بد مزہ پرہیزی کھانے لکھ دیے گئے ہیں۔ شرارتی مسکان ہنوز لبوں پر لیے انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ تو زرمینہ عباد الرحمن، قصہ کچھ یوں ہے کہ آپ جو مرضی ہو، جو دل چاہے کھلا دیں، بغیر گھی اور نمک کے ہر سالن ایک سا ہی لگتا ہے۔ زرمینہ شاید ان کے ان کمنٹس پر کوئی بے تکلفانہ تبصرہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے لب کھولے مگر پھر اس کی موجودگی کے سبب سنجیدہ ہی کھڑی رہی۔ میرے لیے کچھ بھی بنا لو بیٹا۔ ہاں، سدھو سے کہنا لنچ میں کوئی نہ کوئی چائنیز ڈش ضرور بنا لے۔ یہ جو میری پوتی صاحبہ ہیں نا، انہیں پھیکے سیٹھے بدمزہ چینی کھانے بہت پسند ہیں۔ وہ اس کی طرف اشارہ کرتے زرمینہ سے بولے۔ وہ فارا کی طرف دیکھے بغیر محض سر ہلاتی کمرے سے فوراً واپس چلی گئی۔ اس نے انہیں اپنی پسند ناپسند تو کبھی نہیں بتائی تھی۔ ان سے ان کی فون پر ہمیشہ بہت نپی تلی اور پرتکلف گفتگو ہوئی تھی، اور اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے کبھی انہیں کھانے پینے کی اپنی پسند ناپسند سے آگاہ کیا ہو۔ مجھے بہروز نے بتایا تھا، صہیب کے انتقال پر جب تم اور رومی بھی یہاں آ گئی تھیں، پھر اس رات بہروز نے مجھے تمہاری بہت باتیں بتائی تھیں۔ وہ اس کی حیرت بھانپتے فوراً بولے۔ وہ اس دن کو یاد کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے نہ کچھ بولی اور نہ خود کو مزید کچھ سوچنے دیا۔ بیٹا، زرمینہ کے کسی رویے کا برا مت ماننا، تھوڑی جذباتی اور غصے کی تیز ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ میری دونوں کی دونوں پوتیاں ایسی ہی ہیں، ضدی، جذباتی، غصے کی تیز، تھوڑی سی مغرور مگر دل کی بہت اچھی۔ انہوں نے شاید یہ جان لیا تھا کہ اس وقت اس گھر میں موجود یہ دو لڑکیاں ایک دوسرے کے خلاف شدید نفرت اور عداوت رکھتی ہیں، اور ان کے تعلقات رسم دنیا کا لحاظ رکھتے سرسری، رسمی یا اوپری انداز میں بھی ہرگز اچھے نہیں۔ وہ جواباً خاموش رہی، مگر دل میں اس نے یہ ضرور سوچا کہ جس دوسری پوتی کا ذکر ہے وہ خود ہے، اور اسے زندگی میں پہلی بار کسی نے ضدی اور جذباتی قرار دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ وہ دل کی بہت اچھی ہے۔ اپنے متعلق اس نے اچھے بھی اور برے بھی کئی طرح کے کمنٹ سن رکھے تھے، مگر ضدی اور جذباتی اسے کسی نے پہلی بار کہا تھا۔ اس کی دل کی اچھائیاں بھی شاید کسی نے پہلی بار دریافت کی تھیں۔ اس کے متعلق سب سے اچھے کمنٹس معیز دیا کرتا تھا، اور وہ اسے سادہ، مخلص، خوش اخلاق، ذہین اور صاف کو قرار دیا کرتا۔ ان میں ذہین اور مخلص وہ تھی۔ سادہ والی خوبی ذرا مشکوک سی تھی، اور خوش اخلاق تو وہ ہرگز نہیں تھی۔ یہ وہ خوبی تھی جو معیز اس میں زبردستی دریافت کر کے لاتا تھا۔ وہ خوش اخلاق صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی جو اسے اچھے لگتے تھے، اور جو اچھے نہ لگتے پھر وہ مروتاً، رسماً، اخلاقاً، مصلحتاً یا دنیا داری کے لیے بھی ان سے اخلاق نہ برتا کرتی تھی۔ اچھے لفظوں میں اسے صاف کو، دل کی صاف، جو دل میں وہی چہرے اور زبان پر منافقت سے عاری وغیرہ کہا جا سکتا تھا، اور برے الفاظ میں بد لحاظ، منہ پھٹ، بد اخلاق، بے مروت اور بدتمیز۔ اس خوبی کے ساتھ وہ نڈر اور بے خوف بھی تھی۔ جو اس کے دل میں ہے وہ زبان پر لاتے کبھی ہچکچاتی نہیں تھی۔ لوگ مصلحت سے کام لیتے ہیں، اور وہ ہر بات صاف صاف لوگوں کے منہ پر بول کر دوست کم اور دشمن زیادہ بنا لیا کرتی تھی۔ اسے احساس ہوا آغا جان زرمینہ اور اس کی عادات کو ایک سا بالکل درست قرار دے رہے ہیں۔ اس گھر میں وہ شاید کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، مگر یہ جرأت صرف زرمینہ عباد الرحمن ہی میں کہ وہ منہ پر اس سے نفرت اور بیگانگی کا اظہار کر سکے۔ جو اسے پسند نہیں وہ اس کے ساتھ مصلحتاً بھی کیوں اخلاق برتے۔ جو اس گھر میں اس کے ساتھ سب سے برا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، وہ اس کے متعلق پہلی مرتبہ کچھ مثبت سوچ رہی تھی۔ اور جو بھی ہے، زرمینہ عباد الرحمن منافق تو نہیں۔ ویسے تو ضد، غصہ، غرور اور اکڑ ہماری خاندانی صفات ہے، مگر تم دونوں بہنوں میں یہ ذرا زیادہ ہی شدت سے پائی جاتی ہیں۔ نوجوانی میں بھی ایسا ہی تھا، بہروز بھی ایسا ہی تھا۔ ہاں، صہیب تھوڑا مختلف تھا، اس میں لحاظ، مروت، اخلاق، تدبر اور معاملہ فہمی ذرا زیادہ تھی۔ وہ اپنی ماں پر پڑا تھا اور بہروز مجھ پر۔ تمہاری دادی، صہیب اور ولی ایک طرح کے، اور میں، بہروز، تم اور زرمینہ ایک طرح کے۔ خون کا اثر ہے۔ تم دونوں بہنوں کا ان خوبیوں میں نہ کمال ہے نہ قصور۔ آغا جان بڑے پرلطف انداز میں مزید گویا ہوئے۔ زرمینہ کے لیے بہن کا لفظ اس نے ذرا مشکلوں سے ہضم کیا۔ جن بدنام زمانہ صفات اور عادات کو وہ ڈیڈی کے خاندان کے ساتھ جوڑتی اور ان سب میں بکثرت موجود قرار دیتی تھی، آغا جان بڑے اطمینان سے انہیں فخریہ قبول کرتے یا بتا رہے تھے کہ وہ بھی انہی خاندانی و موروثی صفات کی مالک ہے۔ لنچ تک وہ یوں ہی ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ وہ بولتے بولتے تھکنے لگے تو بیڈ پر لیٹتے اس کے ہاتھ میں اخبار پکڑا
پکڑا دیا کہ انہیں پڑھ کر سنائے۔ مار دھاڑ اور خون خرابے کی خبریں نہ سنانا، کھیلوں کی خبریں سنا دو یا شوبز کے چٹپٹے قصے سنا دو۔ وہ لوگ دوپہر کا کھانا شروع کرنے والے تھے کہ ولی کا فون آ گیا۔ وہ آغا جان سے بات کر رہا تھا۔ وکیل صاحب تسلی رکھیے، ایک ڈاکٹر میرے دائیں بیٹھی ہے اور ایک بائیں۔ ولی نے نہ جانے کیا کہا تھا جس پر وہ ہنستے ہوئے بولے تھے، اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کو ایک ڈاکٹر بمشکل دستیاب ہوتا ہے، میرے پاس تو دو ہیں، اور وہ بھی تھوڑی بہت دیر کے لیے نہیں بلکہ راؤنڈ دی کلاک۔ اسے کبھی بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنے خوش اخلاق اور خوش مزاج ہیں۔ خبردار جو میری پوتیوں کی قابلیت پر کوئی شبہ کیا ہو تو آپ نے پریکٹس نہ کی، اگر کرتے تو کتنے بڑے وکیل ثابت ہوتے۔ یہ ایک زمانہ جانتا ہے اور میری پوتیاں ذہین، قابل، لائق فائق۔ سامنے بیٹھی زرمینہ بیٹے کے منہ میں نوالے ٹھوسنے میں مصروف تھی، مگر اس کے چہرے پر پھیلے مغرورانہ تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنا ذکر مسلسل اور متواتر اس کے ساتھ لفظ پوتیوں کی صورت ہونے پر ہرگز خوش نہیں ہے۔ کل بھی اور آج بھی اس نے زرمینہ کو جس ماہرانہ سے انداز میں آغا جان کا بی پی چیک کرتے، نبض دیکھتے، دوا دیتے اور خالص ڈاکٹرانہ انداز میں نیند صحیح آئی، بھوک صحیح لگی وغیرہ وغیرہ جیسے سوالات کرتے سنا تھا، ان سے اسے ایسا ہی کچھ لگا تھا۔ اسے یاد آیا، آغا جان نے ایک آدھ بار زرمینہ کی مشکل پڑھائی اور کالج جانے آنے کا ذکر کیا تو تھا، مگر اس نے دھیان دے کر سنا نہیں تھا۔ شادی کے بعد میڈیکل کی ٹف پڑھائی اور ساتھ میں بچوں کی ذمہ داری بھی اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اس ہم عمر ذات کو ایک اور تعریفی سرٹیفکیٹ عطا کرنا پڑا۔ دشمن میں بھی اگر کوئی خوبی ہے تو اس کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہی بڑائی اور اعلیٰ ضربی کا ثبوت ہے۔ فون پر ولی سے مختصر سی گفتگو کرنے کے بعد آغا جان بھی کھانے میں شریک ہو گئے۔ وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور فارا، زرمینہ اور دونوں بچے بھی وہیں قریب ہی کل رات کی طرح صوفے اور میز پر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد زرمینہ نے انہیں زبردستی لٹا دیا تھا اور ان کے مزید گفتگو پر پابندی عائد کر دی تھی۔ فارا بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ معیز کو فون کرنے کے متعلق سوچ رہی تھی کہ وہ دونوں بچے بے تکلفی سے دروازہ کھولتے اس کے کمرے میں آ گئے۔ 3-4 سال کے بچوں کو آپ کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اسے مسکراہٹ چہرے پر لا کر ان کا استقبال کرنا پڑا۔ سبھی بچے اتنی متجسس فطرت کے مالک ہوتے ہیں یا یہی جیمز بانڈ، شرلاک ہومز کے نانی دادا تھے؟ وہ طے نہیں کر پائی۔ بہرحال وہ اپنے نانا کے گھر آئی، اس نئی مہمان سے تعارف چاہتے تھے۔ ان کی اماں کو پتہ چل جائے کہ ان کے بچے دشمن کے علاقے میں داخل ہو گئے تو غالباً زمین آسمان ایک کر دیں گی۔ تعارف کا مرحلہ تو چند سیکنڈ میں نمٹ گیا تھا۔ وہ کس کنڈر گارڈن میں پڑھ رہے ہیں بھی فوراً بتا دیا گیا تھا۔ اب بھائی صاحب اسے کمانڈر انکل ڈرٹو اور ڈرٹی کے کہانی سنا رہے تھے، اور بہن صاحبہ پاور پف گرل سے بلوسم زیادہ اچھی ہے یا ببل سمجھانے میں مصروف تھی۔ وہ سب ٹینشنز بھول کر اس بچگانہ ماحول کو انجوائے کر رہی تھی۔ دل کی بیماری بڑی وفادار ہے، ایک بار زندگی میں شامل ہو جائے پھر عمر بھر ساتھ نبھاتی ہے، اور ہم ٹھہرے وفاداری کے قدر کرنے والے سو ناز اٹھا رہے ہیں اس کے۔ آغا جان کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے سنا۔ وہ کسی سے خاصے پر لطف سے انداز میں محو گفتگو تھے۔ سردیوں کے دن جتنے چھوٹے تھے ایسے میں شام ہونے کا پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ خاصی تیزی میں دن گزرا اور شام ڈھلنے لگی۔ مغرب سے قبل انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا تھا، اور اب وہ وہاں آئی تو زرمینہ اور ولی تو موجود تھے ہی، مگر ان کے ساتھ سامنے صوفے پر ایک سرخ و سفید خاصی صحت مند سی خاتون بیٹھی نظر آئی تھیں۔ ان کے عظیم الشان جسا کے برابر زرمینہ ہمیشہ سے بھی زیادہ دھان پان اور دبلی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں بالکل برابر بیٹھی تھی، جبکہ ولی ذرا الگ رکھے سنگل صوفے پر بیٹھا تھا اور آغا جان بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ولی شاید ابھی آیا تھا، اس کے لباس میں سے کوٹ اور ٹائی غائب ہو چکے تھے، مگر تھا وہ صبح والے ہی لباس میں۔ آؤ بیٹا، اسے دروازے پر رکتا دے کر آغا جان نے فوراً کہا، ان سے ملو، کسی زمانے میں یہ میری بھتیجی آشی ہوا کرتی تھی، اب زرمینہ کی ساس مسز عائشہ خٹک ہے۔ تعارف کے اس انداز پر ہکا بکا سی ہوتے اس نے سامنے بیٹھی خاتون کی طرف دیکھا جو آغا جان کی بات کا برا مانے بغیر بآواز بلند کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ ان کی صحت کی طرح کہکا بھی نہایت شاندار اور بلند و بالا ہی تھا۔ جب اس کی نئی شادی ہوئی تھی اپنی ساس کی برائیاں اور چغلیاں مجھ سے آ کر کیا کرتی تھی، اب اس کی برائیاں زرمینہ مجھ سے کرتی ہے۔ یہ ساسیں بہوؤں کو اتنا تنگ کرتی کیوں ہے کہ پھر وہ بیچاریاں اپنے چچا اور دادا کے پاس شکایتیں لے کے پہنچے۔ زرمینہ ان جملوں پر مسکرا رہی تھی، جبکہ ولی اتنا سنجیدہ تھا جیسے آغا جان امریکہ ایران پر حملہ کرنے والا ہے یا نہیں پر اظہار خیال کر رہے ہوں۔ فارا احمقوں کی طرح گردن اٹھائے کبھی آغا جان کو اور کبھی زور زور سے ہنستے ان خاتون کو دیکھ رہی تھی۔ ہم ساس بہو کو لڑوانے کی آپ کی ہر سازش انشاءاللہ ہم دونوں مل کر ناکام بنا دیں گے۔
انہوں نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ زرمینہ کے گرد رکھ کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، یہ ہمارے چچا محترم بیچارے عادت سے مجبور ہیں، تم حیران مت ہو۔ اور سناؤ کیسی ہو؟ پشاور کیسا لگ رہا ہے؟ یہاں دل لگا؟ وہ اب اس کی طرف متوجہ ایک سانس میں کی سوال کر گئی تھی۔ اگر زرمینہ کی بد اخلاقی مورثی و خاندانی تھی تو عباد کی خوش اخلاقی بھی مورثی و خاندانی سی ہے۔ اسے اس کی والدہ سے مل کر چند منٹوں میں ہی اندازہ ہو گیا۔ گو وہ آغا جان کے برابر بیڈ پر بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ سلام کرنے اور ان کی خیریت پوچھنے والے سوال کا جواب دینے کے بعد وہ پھر ایک لفظ بھی نہیں بولی، مگر ان کی اور آغا جان کی مسلسل ہوتی نوک جھونک اور چھیڑ چھاڑ اسے ان کی خوش اخلاقی اور بہو کی فیملی کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ آغا جان کی خیریت دریافت کرنے اور عیادت کرنے آئی ہوئی تھیں، مگر آغا جان انہیں مسلسل یہ کہہ کے چھیڑ رہے تھے کہ عیادت اور خیریت تو محض بہانے ہیں، در حقیقت تو وہ اپنے پوتی پوتا سے ملنے آئی ہیں جو ان دنوں اپنے ننیال میں رہ رہے ہیں۔ اکیلے آغا جان کے ساتھ بیٹھنے کی بات دوسری تھی، مگر ان کی فیملی کے دیگر افراد کے ساتھ بیٹھنا اسے جتنا ان ایزی اور آکورڈ لگ سکتا تھا لگ رہا تھا۔ وہ چہرے سے کچھ ظاہر نہیں کر رہی تھی، مگر بغور اس کا مشاہدہ تو ضرور کر رہی ہوں گی۔ اچھا تو یہ ہے وہ ملکہ حسن جو کروڑوں کی جائیداد کے وارث ولی صہیب خان کو رد کر کے خلا کا مطالبہ اور جائیداد میں اپنا حق مانگ رہی ہے۔ ان کی تواضع کافی ڈونٹس سینڈوچ وغیرہ سے کی گئی تھی۔ انہیں کھانے کے لیے بے بسط اصرار روکا جا رہا تھا، مگر وہ معذرت کرتی اٹھ گئیں۔ آغا جان کی دوا اور آرام لیٹ نہ ہو اس لیے کھانا کچھ دیر بعد ہی لگا لیا گیا تھا۔ کل کی طرح صوفے پر بیٹھ کر آغا جان کے کمرے ہی میں زرمینہ فارا کو نظر انداز کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے آج کل جیسی بالکل خاموش رہنے کی پالیسی ترک کر کے آغا جان اور ولی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ آج آغا جان کی خیریت دریافت کرنے کس کس کا فون آیا اور پھر اس کس سے جڑی کبھی پہلے کی کوئی بات کوئی واقعہ۔ ولی صرف سر ہلانے یا سننے کا تاثر دیتے کھانا کھا رہا تھا، مگر آغا جان ان تمام باتوں میں خوب دلچسپی لے رہے تھے۔ بیٹا ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی، میں کچھ دیر فارا کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کھانے اور دوا کے بیچ مناسب وقفہ رکھتے جب زرمینہ انہیں دوا دے چکی اور کل کی طرح فوجیوں والے سٹائل میں انہیں سلانے اور اسے یہاں سے بھگانے کا غیر اعلانیہ انداز اختیار کرنا چاہا، تب آغا جان زرمینہ سے بولے۔ وہ کوئی اختلافی بات کہنے والی تھی۔ وہ اپنے پیارے دادا کو ایک دشمن کے ساتھ رات میں اکیلا چھوڑنے کے حق میں نہیں نظر آ رہی تھی، مگر اس کے کسی اختلافی فکرے اور اعتراض سے پہلے ولی صوفے پر سے اٹھتا ہوا قطعیت سے بولا، چلو زرمینہ، اشنا کو نیند آ رہی ہے، اسے جا کر سلاؤ۔ لیکن لالا، وہ دونوں بھائی بہن بالکل قریب قریب کھڑے تھے اور وہ ہولے سے یہ لفظ منمنائی تھی۔ ولی نے جواباً بغیر کچھ کہے صرف اسے گھورا، کسی قدر سخت اور غصے بھری نگاہوں سے۔ جو میں نے کہا ہے وہ کرو، لیکن اگر اور مگر کیے بغیر عورتوں کو دبا کر رکھنا، ان پر حکم چلانا تو اس خاندان کے مردوں کی فطرت ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ لڑکی اس کے مخالف میں کھڑی تھی، پھر بھی فارا کو ولی کا حکمی انداز سخت زہر لگا۔ زرمینہ فوراً ہی کمرے سے نکل گئی اور اس کے پیچھے حذیفہ اور روشنا کو ساتھ لیے ولی کمرے میں صرف وہ اور آغا جان رہ گئے۔ تب اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ طنز، نفرت، حقارت، دشمنی، پراسراریت کسی بھی انداز سے نہیں دیکھتے۔ اس گھر میں کم از کم ان کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر کھل کر سانس لی جا سکتی ہے بغیر کوئی دباؤ اور پریشانی محسوس کیے۔ وہ پہلے ہی بیڈ پر ان کے برابر بیٹھی تھی، مگر اس نے ٹانگیں نیچے لٹکا رکھی تھیں۔ اوپر ہو کر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھے۔ وہ پاؤں اوپر رکھ کر بیٹھی تو وہ مزید بولے، اتنی دور نہیں، میرے پاس آ کر بیٹھو، آنکھیں کمزور ہیں، اتنی دور سے تو تم مجھے صاف نظر بھی نہیں آ رہی۔ وہ ان کے مزید قریب ہوگی تو انہوں نے خود پر پڑا کمبل اس پر ڈال دیا، اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے بالکل نزدیک کر لیا۔ ایک ہاتھ انہوں نے اس کی کمر کے گرد رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ ہولے ہولے اس کے چہرے کے نقوش پر ہاتھ پھیرے تھے۔ فارا، تمہاری شکل بالکل بہروز جیسی ہے، ویسی ہی لمبی ستواں ناک، ویسی ہی چوڑی پیشانی، اور یہ جو… وہ ان کے شانے پر سر رکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر انہوں نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کا سر اپنے شانے پر رکھ لیا۔ وہ ان کے اتنے قریب تھی اور وہ ان کے بازوؤں کے حصار میں تھی۔ وہ ان کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ وہ ان سے دور ہٹنا چاہتی تھی، وہ ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے اسے زبردستی پکڑا ہوا نہیں تھا۔ ان کے بیمار اور کمزور وجود سے وہ ایک سیکنڈ میں معمولی سی بھی طاقت استعمال کیے بغیر دور ہٹ سکتی تھی، مگر وہ ہٹ نہیں رہی تھی۔ اگر وہ جادوگر تھے تو ایک جادوئی حصار اس کے گرد قائم کر چکے تھے۔ رات کی اس خاموشی اور تنہائی میں صرف نائٹ بلب اور لیمپ کی مدھم مدھم سی روشنی میں یہ جادوئی دائرہ اسے زیادہ ہی طاقتور اور بااثر محسوس۔ تمہاری ٹھوڑی کا ڈمپل ہے نا، یہ تو بالکل اس طرح ہے۔
تمہارے پاس سے بیروز کی خوشبو آتی ہے فارا، ایسا لگتا ہے وہ زندہ ہو کر پھر میرے پاس آ گیا ہے۔ اسے لگا وہ رو رہے ہیں۔ انہیں اس کے پاس سے ڈیڈی کی خوشبو آ رہی تھی اور اسے ان کے پاس سے کس کی خوشبو آ رہی تھی؟ ان دو لوگوں کو جو باہم ایک کرتا تھا وہ ان دونوں کے وجود میں اپنی خوشبو رکھتا تھا، ان کی رگوں میں لہو بن کر دوڑتا تھا۔ ایک کا بیٹا، ایک کا باپ۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا وہ رو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک تواتر سے آنسو گرتے ان کے کرتے کو نم کر رہے تھے۔ ان کے شانے پر سے سر ہٹا کر اس نے ان کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ رات اگر انسان کو کمزور، کم ہمت اور بزدل بناتی ہے، اس سے جذباتی اور احمقانہ حرکتیں کرواتی ہے، تو ایسا ہی صحیح۔ فارا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور کسی بات کا نہیں، بس صرف اس کا یقین کر لو بیٹا، تم میرے بیٹے کی واحد نشانی ہو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ بے شک میرے پاس مت رہو، مجھ سے ملو بھی نہیں، مگر صرف میری محبت کا یقین کر لو۔ اگر تمہیں اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکا تو سکون سے مر بھی نہیں سکوں گا، میرے لیے موت کو آسان کر دینا فارا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ آواز میں بول رہے تھے، ان کا لہجہ ان کے آنسوں کا پتہ دے رہا تھا۔ بیٹا، میں تم سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس کے آنسو پہلے سے بھی زیادہ شدت سے بہنے لگے۔ اس کی ٹھوڑی پر سے انگلی ہٹا کر وہ دوبارہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہے تھے، وہ اس طرح اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو محسوس کیے جا رہے تھے۔ اسے اپنے چہرے پر گردش کرتی ان کمزور بوڑھی انگلیوں کا لمس، ان کے وجود سے اٹھتی ایک مانوسی خوشبو۔ وہ اس پل صرف اس قربت، اس محبت کی گرمی کو محسوس کر رہی تھی۔ حقیقت اور خواب سب آپس میں گٹمٹ سے تھے۔ جو حقیقت تھی وہ خواب جیسی تھی اور جو خواب تھا وہ حقیقت جیسا۔ پھولوں کا ایک کنج تھا، اتنے پھول، اتنے پھول، اتنے پھول۔ وہ جگہ پھولوں سے بھری پڑی تھی، قدم جہاں پڑے راہوں میں پھول ہی پھول دکھائی دیں۔ اور پھولوں کے اس کنج میں اسے ڈیڈی نظر آئے تھے، بہت خوش، مسکراتے ہوئے۔ ڈیڈی! کتنے دنوں بعد آج اس نے دیکھا ہے۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ان کے پاس آئی۔ وہ اسے دیکھ کر پہلے سے بھی زیادہ مسکرائے۔ کچھ کہے بغیر انہوں نے اسے باہوں کے حلقے میں لے لیا۔ وہ اسے پیار کر رہے تھے، کبھی اس کی پیشانی چومتے، کبھی رخسار، کبھی ہاتھ۔ وہ جگہ دنیا نہیں تھی، وہ جنت تھی۔ جنت ایسی ہی تو ہوتی ہے۔ ڈیڈی کے سینے پر سر رکھے، ان کے بازوں کو اپنے گرد محسوس کرتے، وہ ان سے یہ کہہ ہی نہیں پائی کہ میرے ساتھ واپس ہماری دنیا میں چلیں۔ اپنی جنت چھوڑ کر کوئی واپس جانا چاہتا ہی نہیں ہے۔ کوئی احساس تھا، کوئی مدھم سرگوشی جو اس کے گرد ہو رہی تھی۔ وہ کسمسائی، اس نے کروٹ بدلی۔ وہ بازو کہاں گئے جو اس کے گرد تھے؟ اسے اپنی پناہوں میں لیے بے چین ہو کر اس نے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں روشنی تھی، کسی ٹیوب لائٹ بلب یا فانوس کی نہیں، دن کے اجالے کی۔ آغا جان کی کمر کے گرد ہاتھ رکھ کر انہیں سہارا دے کر ولی باتھ روم کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ حقیقت اور خواب دونوں کی گرفت میں تھی۔ اس نے آج ڈیڈی کو خواب میں دیکھا ہے۔ اسے یقین نہیں آیا۔ ان کے انتقال کے بعد کتنی راتوں، کتنے مہینوں اور کتنے سالوں سے وہ خواہش کرتی آئی تھی، دعا مانگتی آئی تھی کہ ڈیڈی کو خواب ہی میں دیکھ سکے۔ اور آج اتنے برسوں بعد جب مایوس ہو کر وہ یہ دعا مانگنا چھوڑ چکی تھی، تب آغا جان باتھ روم میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے دروازہ صرف بند کیا تھا، اسے لاک نہیں کیا تھا۔ ولی بالکل باتھ روم کے دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ پارا کی طرف اس کی پشت تھی، مگر شاید اس کی نگاہوں کا اسے احساس ہوا تھا، تبھی گردن گھما کر ایک پل کو اس کی طرف دیکھا۔ سنجیدہ آنکھیں، خاموش چہرہ جن پر کوئی تاثر رقم نہیں تھا، نہ دوستی نہ دشمنی، بالکل بے تاثر اور سپاٹ۔ اچٹتی اجنبی لا تعلق سی نگاہ جس پر سے ہٹا کر وہ دوبارہ دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ تکیے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ ادھر ادھر کہیں نگاہ ڈالے بغیر وہ سیڑھیاں چڑھتی سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اتنی دیر تک سوتی رہی، اسے یقین کرنے میں خود تعمل ہوا وہ صبح سویرے اٹھنے والوں میں تھی۔ رات کسی وقت بھی سوئی ہو، مگر اس طلسم قدے میں جہاں سب کچھ ہی بدلا ہوا تھا، وہاں ایک عادت کے بدلنے پر کیا تعجب کیا جا سکتا تھا؟ منہ ہاتھ دھو کر اس نے لباس تبدیل کیا، بال بنائے، ویلوٹ کے سیاہ سوٹ کے اوپر کڑی ہوئی سیاہ شال لپیٹ کر وہ اپنے کمرے سے باہر تھی۔ اس کا رخ آغا جان کے کمرے کی طرف تھا۔ لاؤنج میں اسے زرمینہ، سدو اور کسی دوسری ملازمہ سے پشتو میں کچھ بولتی نظر آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ضرور، پر کہا ایک لفظ نہیں۔ دروازہ کھول کر وہ بے دھڑک اندر گھسی۔ آغا جان بیڈ پر بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی ناشتے کی ٹرے بتا رہی تھی وہ ابھی ابھی ناشتے سے فارغ ہوئے ہیں۔ کل صبح انہوں نے کس وقت ناشتہ کیا تھا اور آج؟ اس کی نیند نہ خراب ہو اس لیے وہ جاگ جانے کے باوجود اس کے پاس بیٹھے رہے، اپنا ناشتہ، اپنی دوا، اپنے سارے معمولات ڈسٹرب کر لیے۔ بیڈ پر انہوں نے اپنے پاؤں بالکل سیدھے پھیلائے ہوئے تھے اور ان کے پیروں کے پاس بیڈ پر ولی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ان کے پیروں کے ناخن کاٹ رہا تھا۔ ان کے پیروں کے نیچے بیڈ شیٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا چوکور کپڑا بچھا تھا جس پر کٹے ہوئے ناخن گرتے جا رہے تھے۔
اس نے دروازہ کھلنے پر گردن گھما کر دیکھا ضرور، مگر پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آجو میری ننھی پری، وہ اسے دیکھ کر بہت بھرپور انداز میں مسکرائے۔ چائے کا کپ انہوں نے ٹرے میں رکھ دیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف پھیلا کر اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ اگر ولی یہاں نہ ہوتا تو وہ واقعی اس وقت دوڑ کر ان کے پاس آتی۔ تبھی ان کا ملازم گل خان اندر آیا۔ وہ کسی کے آنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ او ہو! آغا جان نے قدرے تعصب سے سر ہلایا، پھر اسے بتانے لگے۔ حجام آیا میری حجامت بنانے۔ وہ اپنے جملے پر خود ہی ہنسے۔ ولی کہہ رہا تھا جاپان کی لوک کہانیوں میں جو بونو کے کردار ہوتے ہیں نا، جتنے لمبے ان کے قد ہیں اس سے بھی لمبی داڑھی زمین کو چھوتی ہوئی آپ کی داڑھی بالکل ویسی لگنے لگی ہے۔ ویسے ہر اتوار ولی میرا یوم میں صفائی مناتا ہے۔ ولی گل خان سے بیٹھ کے قریب ایک کرسی رکھوا رہا تھا اور اس گفتگو سے لا تعلق تھا، یوں جیسے ولی کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ نہیں کوئی اور ہے۔ کرسی رکھوا لینے کے بعد اس نے گل خان سے حجام کو اندر لے آنے کو کہا۔ اب یہاں اس کی موجودگی کا نہ جواز تھا نہ یہ مناسب بات تھی۔ میں ذرا اپنے یوم صفائی سے فارغ ہو لوں، پھر تفصیلی بات چیت کرتے ہیں ہم دونوں۔ اسے واپس پلٹتا دیکھ کر آغا جان بولے۔ وہ سر ہلاتی واپس مڑی تو وہ جلدی سے بولے، فارا بیٹا ناشتہ کر لو۔ گل خان، یہ سدو کا ہے، فارا کو ناشتہ بنا کر دے۔ ولی انہیں بیڈ سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا رہا تھا اور وہ اس کے ناشتے کی فکر میں تھے۔ آغا جان، فارا یہاں مہمان نہیں ہے، یہ اس کے دادا کا گھر ہے، اس کا جو کھانے کا دل چاہے گا کچن میں خود جا کر کسی بھی ملازمہ سے اپنے لیے بنوا لے گی۔ ولی نے رسانیت سے کہا۔ یہ جملے اسے بولنے چاہیے تھے مگر اس کی خاموشی کے سبب آغا جان کو اطمینان دلانے کی خاطر بولنے پڑے۔ آغا جان، میں ناشتہ کر لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ آہستگی سے کہتی وہ فوراً کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اب لا محالہ اسے کچن کی طرف جانا ہی تھا۔ آغا جان بیچارے پرہیزی کھانا کھا کر تنگ آ گئے ہیں۔ ابلے ابلے پھیکے بے رنگ سے کھانے پکا پکا کر میری طبیعت اکتا گئی تو ان بیچاروں کی انہیں مسلسل کھاتے کیا حالت ہوئی ہوگی۔ چکنائی، نمک اور ریڈ میٹ پر ان کے لیے پابندی ہے تو جو چیزیں الاؤڈ ہیں انہی میں کچھ جدت، کچھ ذائقہ اور کچھ انفرادیت پیدا کر لی جائے۔ بس آج اس کوشش میں لگی ہوں۔ سکم ملک میں چینی بھی ذرا کم ہی رکھتے، یہ کھیر بنا رہی ہوں اور یہ مچھلی بھی فرائی نہیں کروں گی بلکہ اوون میں بالکل معمولی سا کارن آئل لگا کر رکھ دوں گی۔ کچن میں داخل ہوتے اس نے زرمینہ کی آواز سنی۔ پہلی بار پتہ چلا تھا کہ جب یہ ہنٹر والی اور پھولن دیوی نہیں بنی ہوتی تو خاصے اچھے لہجے اور آواز کی مالک ہے۔ آغا جان اردو بڑی شائستہ اور نستعلیق بولتے تھے، یوں جیسے سیدھے علی گڑھ یونیورسٹی سے تشریف لا رہے ہوں، مگر اس کے باوجود ان کے لہجے میں پشتو کی ہلکی بہت معمولی سی آمیزش ہوتی، ایسی آمیزش جو سننے والے پر بڑا خوشگوار سا تاثر ڈالتی تھی۔ مگر ولی اور زرمینہ کی اردو بالکل صاف اور کسی بھی دوسری زبان کی آمیزش سے مبرا ہوتی تھی۔ اندر داخل ہونے پر پتہ چلا کہ یہ گفتگو عباد کے ساتھ ہو رہی تھی، جو کچن ٹیبل کے آگے رکھی کرسی پر بیٹھا حذیفہ کے منہ میں پراٹھے کے نوالے بھی ٹھوس رہا تھا اور اپنے سامنے پھیلا انگریزی اخبار بھی پڑھ رہا تھا اور بیوی کی گفتگو بھی مناسب ہوں، ہاں، اچھا، واقعی اور نہیں جیسے الفاظ کے ساتھ سن رہا تھا۔ یہ الفاظ غالباً بیوی کی تسلی اور تشفیع کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ میں تمہاری گفتگو پورے دھیان سے سن رہا ہوں، پتہ نہیں یہ بیویاں شوہروں کو سکون سے اخبار کیوں نہیں پڑھنے دیتی۔ زرمینہ کوکنگ رینج اور کاؤنٹر کے گرد متحرک سی پھرتی آغا جان کا لنچ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم فارا، عباد نے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خالی عباد کہنا بے تکلفی لگ رہی تھی، صاحب لگانا مناسب نہیں لگ رہا تھا اور بھائی کہنا زبردستی کا رشتہ جوڑنا لگ رہا تھا، مگر عباد کی خوش اخلاقی والے انداز کے جواب میں وہ ہلکا سا مسکرائی ضرور تھی، زرمینہ کی گھورتی غصیلی نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ عباد کی خیریت پوچھنے کا جواب دے کر وہ فوراً سدو سے مخاطب ہوئی، اپنا ناشتہ کمرے میں لانے کے لیے کہا اور پھر حاضرین کچن، خاص کر کچن کی مالک پر نگاہ ڈالے بغیر جلدی سے کچن سے باہر نکل آئی۔ ناشتے کے بعد وہ آغا جان کے کمرے میں آئی۔ بے دھڑک اندر داخل ہونے کے بجائے اس بار اس نے ہلکی سی دستک دی۔ اندر آغا جان نہیں تھے، صرف ولی تھا۔ اس نے حیرت سے پورے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں۔ آغا جان نہا رہے ہیں، اسے ان کی تلاش میں نگاہیں گھماتے دیکھ کر ولی سنجیدگی سے بولا۔ اس نے باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا، وہ صرف بڑا ہوا تھا، لاک نہیں تھا اور ولی قریب ہی کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے واپس جانے کے لیے مڑنے لگی تو وہ سنجیدہ اور لہجے سے بولا، رات تمہارے ماموں کا فون آیا تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، چونک کر بغور اسے دیکھا۔ وہ اسے یہ اطلاع فراہم کرنے کے بعد دوبارہ باتھ روم کے دروازے کو دیکھنے لگا تھا، بالکل لا تعلق انداز میں۔ وہ یہ بھی اندازہ نہیں لگا پائی کہ تجمل ماموں اور اس کے بیچ کیا گفتگو ہوئی ہوگی۔ یقیناً کوئی خوشگوار بات تو ہرگز نہیں ہوئی ہوگی، اور یہ فون آیا کب تھا؟
اطلاع دینا تو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ جب وہ سو چکی تھی تب آیا تھا، پہلے تو کبھی نہیں۔ ہاں، اس کی خلا کے اعلانیہ مطالبے کے بعد جب ولی آغا جان کے ساتھ لاہور ان کے گھر آیا تھا تو تجمل ماموں اور معیز سے اس کی کافی زیادہ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ وہ تجمل ماموں اور خاص کر معیز سے خار کھاتا بلکہ نفرت کرتا ہے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ولی اس کی اور معیز کی دوستی اور بے تکلفی سے بہت اچھی طرح آگاہ ہے۔ ابتدا میں ولی نے ایک بار اسے فون کال کی تھی۔ میں ولی بول رہا ہوں فارا، کیسی ہو؟ بظاہر لہجے میں کوئی دھمکی اور ڈرانے والی بات شامل نہیں تھی، پھر بھی وہ ڈر گئی تھی۔ تب وہ میڈیکل کے پہلے سال میں تھی، اس کے نکاح کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور ان دنوں واقعی وہ اتنی ڈرپوک سی تھی کہ اسے لگا کرتا تھا جیسے اس کا زبردستی نکاح پڑھوایا گیا ہے۔ ایسے ہی کسی دن وہ زبردستی اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اپنا خوف اس پر ظاہر کیے بغیر بظاہر بہادری کا مظاہرہ کرتے اس نے نفرت سے یہ جملہ کہہ کر لائن کاٹ دی تھی۔ پھر ایک بار وہ اسے اپنے ہاسپٹل کے داخلی راستے پر کھڑا نظر آیا تھا۔ یہ غالباً تب کی بات تھی جب آغا جان نے اسے ایک فون کال میں یہ بتایا تھا کہ ولی ان کے بہت کہنے کے باوجود بھی امریکہ سے پڑھائی چھوڑ کر واپس آ گیا ہے۔ اس کا میڈیکل کا چوتھا سال تھا اور کالج کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل میں بھی اس کا خوب رگڑا لگا کرتا۔ تھکی ہاری وہ وہاں سے نکل رہی تھی۔ معیز اسے لینے آیا ہوا تھا۔ اس روز فارا کی برتھ ڈے تھی اور معیز اسے کہیں باہر کھانا کھلانے لے جا رہا تھا۔ تب تک وہ اب جتنی بہادر اگر نہیں ہوئی تھی تو ابتدا جیسی ڈرپوک بھی نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی اسے کھڑا دیکھ لینے کے باوجود اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتی معیز کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گئی تھی۔ اور تیسری بار میں جب اس نے ولی پر اپنی ناپسندیدگی اور بیزاری ثابت کی، وہ اس کے فائنل ایئر کے آخری دنوں کی بات تھی۔ وہ پشاور سے لاہور کیا کرنے آیا ہوا تھا فارا کے علم میں نہیں تھا، مگر اس روز معیز کے ساتھ ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے اس نے وہاں 2-3 افراد کے ساتھ ولی کو کھانا کھاتے دیکھا تھا۔ اپنی بے حد مشکل اور تھکا دینے والی پڑھائی سے وہ کچھ وقت نکال کر فریش ہو سکے، خود کو ریلیکس کر سکے، یہی سب سوچتے معیز کبھی کبھار اسے لانگ ڈرائیو، لنچ، ڈنر وغیرہ کے لیے لے جایا کرتا۔ اس روز بھی ایسا ہی ایک دن تھا اور یہ تب کی بات تھی جب معیز باقاعدہ اور باضابطہ طور پر اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کر چکا تھا۔ ولی ان دونوں سے کافی دور ایک میز پر بیٹھا تھا، مگر جن نگاہوں سے وہ انہیں دیکھ رہا تھا انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا وہ ابھی اپنی میز پر سے اٹھے گا اور دندناتا ہوا سیدھا اس کے سر پر آ کھڑا ہوگا، اس پر حق جتائے گا، کوئی سین کریٹ کرے گا۔ وہ کھانے اور اپنے ساتھ آئے افراد سب کو نظر انداز کیے کافی دیر فارا اور معیز کی میز کی طرف دیکھتا رہا، بہت غصے سے، یوں جیسے اگلے ہی پل وہ اس کے پاس آئے گا اور اسے ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا لے جائے گا۔ اس نے اسے میز پر سے یکدم ہی اٹھتے دیکھا تو اپنی تمام تر بہادری کے باوجود لوگوں میں تماشا بننے کے خیال سے ہراساں ہو گئی، مگر وہ ان کی میز کی طرف آنے کے بجائے نہایت تیز رفتاری سے چلتا ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے ریسٹورنٹ سے جاتے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس پل اس سوچ نے اسے بہت سکون پہنچایا تھا کہ وہ ولی کے سامنے بہت اچھی طرح یہ بات اسٹیبلش کر چکی ہے کہ کسی کو اپنی زندگی میں اگر وہ اپنی خوشی اور رضامندی سے شامل کرے گی تو وہ ولی صہیب خان نہیں، معیز تجمل ہوگا۔ تجمل ماموں کے فون کا سن کر اسے کئی گھنٹوں بعد جا کر یہ یاد آیا کہ کل اسے معیز کو فون کرنا تھا، اس کی ناراضگی دور کرنی اور اسے اعتماد میں لینا تھا۔ کل رات سے صبح ابھی جب تک کہ ولی نے تجمل ماموں کے فون کا ذکر نہیں کیا تھا، فون کرنے والی بات تو دور، اسے تو سرے سے معیز ہی یاد نہیں آیا تھا، اور یہ کیسی حیرت کی بات تھی۔ معیز نے اسے کل شام تک لاہور پہنچنے کا الٹیمیٹم دیا تھا اور وہ شام اور رات سب گزار کر اگلی صبح بلکہ دوپہر کر چکی تھی۔ گھڑی 12:30 بجا رہی تھی اور وہ بجائے یہ سوچنے کے کہ معیز اس سے کتنا شدید ناراض ہو گیا ہوگا، یہ سوچ رہی تھی کہ اب تک یقیناً آغا جان نہا چکے ہوں گے۔ اس بار ان کے کمرے تک جب وہ آئی تو گل خان سے یہ تصدیق کر لینے کے بعد کہ وہ نہا چکے ہیں، اپنے کمرے میں موجود ہیں اور بالکل اکیلے ہیں۔ تشریف لائیے ڈاکٹر فارا بہروز خان، وہ اسے دیکھ کر بھرپور اور شرارتی انداز میں مسکرائے۔ بہت طویل اور پرانی بیماری کے سبب ان کے حد درجہ کمزور اور پلاہٹے لیے چہرے پر یکدم ہی جیسے کئی چراغ جل اٹھے تھے۔ صرف اس کا چہرہ بھی کسی کو ایسی خوشی فراہم کر سکتا ہے۔ انہوں نے سفید کرتا شلوار کے اوپر ڈارک براؤن رنگ کا خوب موٹا سویٹر پہن رکھا تھا اور اس کے اوپر ہلکے براؤن رنگ کی گرم مردانہ شال بھی کندھوں اور سینے کے گرد پھیلا رکھی تھی۔ ان کے بال جو ہلکے ہلکے بڑے محسوس ہو رہے تھے، ان کی کٹنگ ہو چکی تھی۔ سفید داڑھی جو صبح تک کچھ بے ترتیب سی نظر آ رہی تھی، خط بننے کے بعد چہرے پر سجی چہرے کی نورانی چمک بڑھا رہی تھی۔ انہوں نے آنکھوں پر سے گلاسز اتار کر اخبار بھی ایک طرف رکھ دیا اور اسے اپنی طرف اتنا بغور دیکھتا پا کر شرارتی انداز میں بولے،
لگ رہا ہوں نا ہینڈسم؟ وہ بے اختیار مسکرائی۔ تم نے مجھے بہت دیر میں دیکھا بچے، اب تو یہ کھنڈرات بچے ہیں۔ 30-40 سال پہلے دیکھتی تو کہتی آغا جان آپ کے آگے ہالی ووڈ کا ہر ڈیشنگ ہینڈسم ہیرو پانی بھرتا نظر آتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی بیڈ پر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آج انہوں نے اسے بیڈ پر نہیں بلایا تھا، وہ از خود وہاں آئی تھی۔ انہوں نے اس کے شانوں کے گرد محبت سے بازو پھیلا کر اپنی گرم شال اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ انہوں نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی۔ 1:20 ہیں، ابھی بہت ٹائم ہے۔ انہوں نے جیسے خود کلامی کی، پھر اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے ناشتہ دیر سے کیا ہے نا؟ میں نے زرمینہ سے کہا تھا 2:30-3 بجے سے پہلے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چلو تب تک میں تمہیں خاص جگہ دکھا کر لے آتا ہوں۔ خاص جگہ؟ اس نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ ہاں، ایک بہت خاص جگہ ہے جو میں نے خاص تمہارے لیے بنوائی ہے، صرف تمہارے لیے نہیں، روحی کے لیے بھی۔ بہروز کا نام چاہو تو شامل کر لو۔ جب میں نے اسے بنوانے کا سوچا تھا تب وہ زندہ تھا، مگر جب وہ بننا اور سجنا شروع ہوئی تب وہ ہم سب سے بہت دور جا چکا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے کچھ اداس ہوئے، پھر فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پاتے اس سے کہنے لگے چلو جلدی سے چلتے ہیں، ابھی کھانے میں بھی وقت ہے اور اس وقت کوئی ملنے بھی نہیں آیا ہوا، اور نہ تو اتوار کے دن ملنے اور خیریت پوچھنے آنے والوں کا رش ہی لگا رہتا ہے۔ اس کے گرد سے ہاتھ ہٹا کر وہ فوراً بیڈ سے اٹھنے لگے، بہت پرجوش اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے۔ آپ سے چلا نہیں جائے گا آغا جان، ابھی آپ آرام کریں، میں بعد میں دیکھ لوں گی جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ مجھ سے چل لیا جائے گا بیٹا، تم بعد میں جا کر دیکھو گی تو مجھے خوشی نہیں مل سکے گی۔ مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب میں خود تمہیں وہاں لے کر جاؤں اور اپنی بہت شوق اور محبت سے بنوائی ایک ایک چیز تمہیں خود دکھاؤں۔ آغا جان زیادہ چلنا اور تھکنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، میں تمہارے سہارے سے چل لوں گا فارا، زیادہ دور تھوڑی جانا ہے۔ یہ جو میرے کمرے کا یہ دوسرا دروازہ ہے یہ ادھر جھیل کے پاس کھلتا ہے، وہاں سے بس چند قدموں کا فاصلہ ہے۔ یہ ولی تو مجھے زیادہ ہی چھوئی موئی بناتا ہے، ایسے برے حالات بھی نہیں، میں چل پھر سکتا ہوں۔ وہ اس کا جملہ کاٹ کر بہت عجلت میں بولے۔ ان کے بوڑھے چہرے پر بچوں جیسی خوشی اور ایکسائٹمنٹ بکھری ہوئی تھی، مگر وہ پھر بھی متامل سی تھی۔ اچھا مجھے ویل چیئر پر لے چلو۔ انہوں نے اس کا تامل اور ہچکچاہٹ دیکھ کر کمرے کے دوسرے کونے میں رکھی ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ فارا یہ میری بہت سالوں پرانی خواہش تھی، میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو، میرے بہروز کی فیملی میرے گھر آباد ہو سکے۔ میں نے تم لوگوں کے لیے گھر کے اندر ہی ایک الگ پورشن بنوایا تھا۔ تمہیں یاد ہے بہروز مجھ سے آخری بار مل کر کیا کہہ کر گیا تھا؟ وہ واپس میرے پاس آ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تم لوگوں کو الگ رہنے کی عادت تھی، اسی لیے میں نے اسی روز ایک آرکیٹیکٹ سے رابطہ کیا تھا۔ بہروز اسی رات ہمیں چھوڑ گیا تھا، مگر مجھے تمہارے اور روحی کے لیے تو یہ پورشن تعمیر کروانا ہی تھا، سو اس کی تعمیر فوراً کروائی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی فارا کہ تم اور روحی یہاں آ کر آباد ہو جاؤ، میرے بچے اپنے گھر لوٹ آئیں، اور اگر یہ ممکن نہیں تو مجھے بس اتنی سی خوشی مل جائے کہ میں نے جو کچھ تم لوگوں کے لیے بنوایا وہ خود لے جا کر تمہیں دکھا سکوں، تمہیں ان کمروں راہداریوں اور دالانوں میں چلتا پھرتا دے کر اس منظر کو اپنی آنکھوں میں بسا سکوں۔ فارا میں تمہارے ساتھ وہاں جانا چاہتا ہوں، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے یادگار لمحہ ہوگا فارا، مجھے بس اتنی سی خوشی دے دو بیٹا، بس اتنی سی خوشی۔ وہ اب مزید کیا کہہ سکتی تھی؟ انہوں نے اسے کسی اعتراض اور انکار کے قابل ہی نہیں رکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں آس اور امید لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اٹھی اور کمرے کے دوسرے کونے سے ویل چیئر کھسکا کر ان کے پاس لے آئی۔ ان کے چہرے پر بے ساختہ ہی خوشیوں کے کئی رنگ بکھر گئے تھے، وہ اتنے خوش لگ رہے تھے جیسے انہیں حفظ اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ اس نے انہیں سہارا دینے کو ہاتھ آگے بڑھایا، مگر وہ اس کے سہارے کے بغیر خود ہی کھڑے ہو کر ویل چیئر پر بیٹھ گئے۔ وہ ویل چیئر پر صحیح سے بیٹھ گئے اور اس نے ان کی چادر اچھی طرح ان کے گرد لپیٹ دی۔ پھر ابھی وہ ویل چیئر چلانا شروع بھی نہیں کر پائی تھی کہ ہاتھ میں کارڈ لیس لیے ایک ملازم اندر آیا۔ آپ کا فون ہے۔ مؤدب سے انداز میں اسے کارڈ لیس تھما کر وہ فوراً باہر چلا گیا۔ ہیلو۔ ذہن میں اندازے قائم کرتے کہ یہ کال کس کی ہو سکتی ہے، اس نے کارڈ لیس کان سے لگایا۔ فارا تم میرے کہنے کے باوجود گھر واپس کیوں نہیں گئی؟ رات پاپا نے فون کیا تو اس بدتمیز اور بیہودہ انسان نے ان کی تم سے بات نہیں کروائی۔ پھوپھو کتنی ناراض ہے تم سے، کچھ احساس ہے تمہیں؟ اور میں یہاں اپنے 10 مسئلوں کے ساتھ تمہاری وجہ سے بری طرح پریشان اور ڈسٹرب ہوں۔ تم مجھے سچ بتاؤ فارا، کیا تم کسی دباؤ میں ہو؟ کیا وہ تمہیں زور زبردستی سے کوئی دھمکی دے کر کسی بات سے ڈرا کر یہاں لایا ہے؟ ہم اتنے بے اختیار اور لاچار نہیں ہیں فارا، کوئی اندھیر نہیں مچی جو وہ تمہیں ڈرا دھمکا سکے۔
تم مجھے صرف ایک ہاں بولو۔ میں نے اپنے دوست ایس پی یاسین لغاری سے ساری بات کل رات ہی کر لی ہے، ہم قانون کی مدد لیں گے اور تم آج ہی واپس لاہور میں ہوگی۔ میں پاکستان میں ہوتا تو اب تک یہ سارا تماشا کب کا نمٹ چکا ہوتا۔ کوشش کر رہا ہوں کہ آج یا کل واپس آ جاؤں، تم بس مجھے میرے سوال کا جواب دے دو۔ وہ پھر سلام دعا اور خیر و عافیت کے بغیر ایک دم شروع ہو چکا تھا۔ وہ بے حد غصے میں بھی تھا اور اس کے لیے فکر مند اور پریشان بھی۔ اس کا غصہ اور فکر دونوں اس کے لفظوں اور لہجے سے آیا تھے۔ اس نے سامنے ویل چیئر پر بیٹھے آقا جان کو دیکھا اور پھر چلاتے جھنجھلاتے متفکر معیز کو سنا۔ معیز اس کا دوست تھا، وہ اس کا پرپوزل بھی قبول کر چکی تھی اور وہ اس کے لیے اہم بھی تھا، مگر سامنے وہ بوڑھا شخص جو ویل چیئر پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے احساس ہوا وہ اس کے لیے معیز سے زیادہ اہم ہے۔ مجھے تجمل ماموں کے فون کا میسج مل گیا تھا، رات میں سو چکی تھی اس لیے ان سے بات نہیں کر سکی۔ آج ضرور ان سے اور ممی سے فون پر بات کر لوں گی، اور آپ کو کسی دوست سے مدد لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا میں اس وقت تھوڑی مصروف ہوں، ہم بعد میں بات کریں گے، اللہ حافظ۔ آغا جان اسے یہ اشارہ کرتے ہی رہ گئے کہ وہ آرام اور اطمینان سے کسی جلدی اور عجلت کے بغیر فون پر بات کر لے، مگر ان کے اشاروں کو نظر انداز کرتی خدا حافظ کہہ کر فون بند کر چکی تھی۔ بیٹا ایسی کوئی بات تو نہیں تھی جانے کی، تم آرام سے بات کر لیتی۔ کس کا فون تھا؟ تمہارا موڈ ایک دم سے آف کیوں ہو گیا؟ انہوں نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ معیز کا، اسے لگ رہا ہے بلی مجھے یہاں زبردستی اغوا کر کے لے آیا ہے۔ آغا جان ہم لوگوں کی زندگی نارمل کیوں نہیں؟ میں اپنے سگے دادا کے پاس اگر اپنی مرضی سے بھی آؤں تو سب کو یہی کیوں شک ہوتا ہے کہ مجھے ڈرایا دھمکایا یا اغوا کیا گیا ہے؟ وہ اپنے دل میں آئی باتیں بہت کم کسی سے کہا کرتی تھی، مگر اس وقت معیز کا فون سن کر جو سوچ اس کے دل میں ابھر رہی تھی وہ اسے آغا جان سے کہہ اٹھی۔ آغا جان کی خوشیوں بھرے چہرے پر اس کے اس سوال نے اداسیاں بکھیر دیں۔ اسے کوئی جواب دینے کے بجائے وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے کمرے کا یہ پچھلا دروازہ اس نے دیکھا بارہا تھا، مگر یہ کہاں کھلتا ہے وہ آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ باہر نکلنے پر گھاس کا ایک کتنا نظر آیا اور ایک مصنوعی جھیل بھی جو بے حد خوبصورت تھی، اور جہاں وہ جھیل ختم ہو رہی تھی وہاں جدید طرز تعمیر کا حسین شاہکار اس گھر کا وہ پوشن جو آغا جان نے ان لوگوں کے لیے آج سے 6 برس قبل تعمیر کروایا تھا۔ اس پوشن میں داخل ہونے کا سفید لوہے کا گیٹ پھولوں کی بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ گیٹ کھولو، اس نے ویل چیئر وہاں لا کر روکی تو آغا جان اس سے بولی۔ اس نے کنڈی کھولی اور ان کی ویل چیئر اندر لے جانے کے لیے پیچھے مڑی تو دیکھا کہ آنکھوں میں نمی لیے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے ہیں۔ فارا، اس ایک پل کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے، اور اگر میں مر بھی گیا تو مجھے زندگی سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ وہ بہت عجیب کیفیات میں گھری خاموشی سے ویل چیئر چلاتے اندر جانے لگی، تب آغا جانی کی 6 برس قبل کی ایک آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں روحی بیٹا، میں نے تمہیں بطور بہو قبول نہ کر کے ضد اور ہٹ درمی دکھائی تھی۔ میں اعلیٰ ظرف نہیں تھا، تم اعلیٰ ظرف ہو جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ تمام تر زیادتیوں کو بھلا کر اپنے گھر چلی چلو، تمہارا اصلی گھر تو وہی ہے نا، تم وہاں چلو گی تو میرے بہروز کی روح بھی کتنی خوش ہوگی۔ اسے یک بارگی 6 سال پہلے کے وہ سب لمحے یاد آئے جب وہ اسے اور ممی کو اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے۔ بیٹا تمہاری ممی ہم سے بہت ناراض ہے، انہیں سمجھاؤ، ان سے کہو آغا جان کو معاف کر دیں، تم لوگوں کا گھر تم لوگوں کے بغیر بہت ویران ہے، ممی سے کہو اپنے گھر کو آباد کر دیں۔ انہوں نے 6 برس قبل بھرائی ہوئی آواز میں بڑی شکستگی، رنجیدگی اور التجا کرتی آواز میں فارا سے کہا تھا۔ ابھی تم بہت غصے میں ہو، مجھ سے سخت خفا بھی ہو روحی بیٹا، میں پھر آؤں گا، تمہارا گھر تمہاری اور فارا کی راہ تک رہا ہے۔ وہ عجیب کھوئے الجھے بکھرے انداز میں اس خوبصورت جگہ کے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پورا حصہ خاموش اور غیر آباد تھا، مگر وہاں کے لان کی خوشنما حالت یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پابندی سے دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی کروائی جاتی ہے۔ لان کے سامنے 2 سٹیپس تھے، پھر لکڑی کا مضبوط اور خوبصورت دروازہ جو رہائشی حصے میں کھلتا تھا۔ اس نے ویل چیئر اوپر چڑھا لی، وہ تب تک سکون سے ٹیک لیے کھڑے رہے، پھر انہیں دوبارہ ویل چیئر پر بٹھا کر وہ اندر لے آئی۔ یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ٹی وی لاؤنج، یہ کچن، یہ اس کی ممی کا بیڈ روم، یہ فارا کا کمرہ اور یہ فارا کا اسٹڈی روم۔ اس کے لیے بنے اس اسٹڈی روم میں رائٹنگ ٹیبل، کمپیوٹر، بک شیلف وغیرہ سب کچھ موجود تھا۔ کمپیوٹر کو کور سے ڈھکا ہوا اور بک شیلف میں سبھی میڈیکل اور سائنس کی ڈھیر ساری کتابیں۔ اسٹڈی روم کی دیواروں پر انسانی جسم کے کئی اعضاء اور ہڈیوں وغیرہ سے متعلق رنگین ڈایاگرام، چارٹس وغیرہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ میڈیکل کے کسی طالب علم کی اسٹڈی ہے۔ میڈیکل کی وہ طالبہ ڈاکٹر بھی بن گئی اور یہ ویران اسٹڈی اسے انتظار ہی میں رہی کہ اس کی مالکن یہاں آ کر بیٹھے گی، پڑھے گی، اسے آباد کرے گی۔
سب جگہ فرنش تھیں، سب جگہ قالین، پردے اور دیگر سارا سامان موجود تھا، یہاں تک کہ کچن بھی پورا سیٹ تھا۔ سارے کمرے دیکھ لینے کے بعد وہ ان کے ساتھ دوبارہ لاؤنج میں آ گئی۔ وہ ویل چیئر پر ہی بیٹھے تھے اور وہ ان کے برابر صوفے پر۔ رات میں نے خواب میں بہروز کو دیکھا تھا، وہ آہستگی سے بولے۔ وہ پہلے بھی خواب میں کئی بار نظر آیا مگر بجھا ہوا، اداس اداس، لیکن کل وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ وہ بے اختیار صوفے سے اٹھ کر ان کے سامنے آ کر کارپیٹ پر بیٹھ گئی، ان کے ہاتھ ان کے گھٹنوں پر تھے اور وہ آنکھوں میں حیرت نہیں انہیں دیکھ رہی تھی۔ فارا، ابھی تم مجھ سے اپنی زندگی کے نارمل نہ ہونے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ بات یہ ہے بیٹا کہ اپنے بچوں کی زندگیوں کو اب نارمل بنانے میں، انہیں آزمائشوں اور امتحانوں میں ڈالنے میں ہم بڑے بہت قصوروار ہوتے ہیں۔ ہماری زندگیاں بہت سیدھی سادھی اور نارمل ہو سکتی تھیں اگر میں بہروز کی پسند کو قبول کر لینے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بناتا۔ کوئی قیامت تو نہ آ جاتی اگر میں اس کی خود بخوشی وہاں شادی کروا دیتا جہاں وہ کرنا چاہتا تھا۔ میں انا پرست ضدی۔ میں نے کہا میں تمہیں جائیداد سے آگ کرتا ہوں، اپنی زندگی سے بے دخل کرتا ہوں، میرا صرف ایک بیٹا ہے سہیب، تم سے میں اپنا ہر رشتہ توڑ رہا ہوں، اب زندگی میں کبھی مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ تو وہ میرے پاس سے اپنے گھر سے ایسا گیا کہ پھر کبھی لوٹ کر آیا ہی نہیں۔ واقعی کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھائی۔ میں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ضد میں آ کر فوراً ہی سہیب کی وہیں شادی کروا دی جہاں بہروز منگنی توڑ کر گیا تھا۔ حالانکہ وہ اپنی ایک کلاس فیلو کو پسند کرتا تھا، لیکن وہ سہیب ہم دونوں باپ بیٹے کی طرح ضدی اور انا پرست نہیں تھا۔ زندگی میں اس کی اپنی بھی کوئی پسند، کوئی خواہش ہے، یہ مجھے جتائے بغیر بھائی جس لڑکی سے منگنی توڑ کر گیا تھا اس نے میرے کہنے پر اپنی اسی کزن سے شادی کر لی۔ روحی اگر آج تک مجھ سے خفا ہے، بدگمان ہے، تو شاید اس میں اس کا اتنا قصور بھی نہیں۔ میں نے اسے اپنی بہو تسلیم کرنے میں اتنی دیر لگا دی کہ شاید تب تک وہ اپنے دل کے دروازے مجھ پر بند کر چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ اس نے انہیں ہمیشہ بہت غلط اور بہت برا سمجھا تھا، لیکن آج جب وہ خود اپنی برائیاں اور غلطیاں قبول کر رہے تھے تب اس کا دل چاہ رہا تھا ان سے کہے، آپ اتنے غلط نہیں جتنا خود کو کہہ رہے ہیں، آپ اتنے برے ہرگز نہیں جتنا خود کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ سبھی ماں باپ اولاد سے فرما برداری کی توقع کرتے ہیں، ان پر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم دو انا پرست کے بیچ سہیب پل کا کام کرتا تھا۔ وہ کبھی مجھے سمجھاتا کہ آغا جان بھائی کو واپس بلا لیں، اسے معاف کر دیں۔ وہ کبھی بہروز کے پاس پہنچتا کہ بھائی اپنے گھر واپس چلو، آغا جان ناراض ہے تو کیا، تمہاری شکل دیکھتے ہی سارا غصہ اور ناراضگی بھول جائیں گے۔ میں کہتا تھا میں اس کا باپ ہوں، میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ کیا اسے اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ماں باپ غصے میں کچھ برا بھلا اگر اولاد کو کہہ بھی دے تو ان کا دل سے وہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا؟ کیا اسے اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ ہزار ناراضگیوں کے باوجود میں اس کی راہ تکتا ہوں؟ اور بہروز کہتا تھا آغا جان نے مجھے وہاں سے نکالا تھا، جب تک وہ خود نہیں بلائیں گے میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ہم باپ بیٹے کے بیچ برسوں یہ انا کی جنگ چلی۔ سہیب ہم دونوں کو سمجھا سمجھا کر ہار گیا مگر ہم میں سے کوئی اپنی ضد چھوڑنے پر تیار نہیں ہوا۔ بولتے بولتے وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئے، اپنے لہجے کی کپکپاہٹ پر قابو پایا، آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلا، پھر اس کی طرف دیکھتے دوبارہ اسی مدھم اور کمزور سی آواز میں بولنے لگے۔ میری ضد، انا اور غصے کے سبب بہروز اپنے اکلوتے بھائی تک سے بدگمان ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی منگیتر آمنہ سے شادی کر کے سہیب نے میری نظروں میں خود کو زیادہ اچھا اور فرما بردار بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے میری نظروں سے مزید گرانا چاہا ہے۔ وہ بھائی کی دولت جائیداد کا لالچی سمجھنے لگا تھا۔ میں نے بہروز کو آگ کر کے سب کچھ سہیب کے نام جو کر ڈالا تھا۔ سچ تو ہے کہ میرے دونوں بیٹے بڑے خوددار اور غیرت مند تھے، ان میں سے کوئی بھی دولت جائیداد کا لالچی اور خود غرض نہیں تھا۔ ان محبت کرنے والے بھائیوں کے درمیان غلط فہمیوں کا سبب میری ضد بن گئی۔ بہروز اس سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا، پھر بھی وہ بڑی پابندی سے گاہے بگاہے اس سے ملنے لاہور جاتا رہتا، اسے اس کے گھر واپس آنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوششیں کرتا رہتا۔ وہ میرے غصے سے خائف ہو کر مجھے بتاتا نہیں تھا مگر میں جانتا تھا وہ بہروز سے ملتا رہتا ہے۔ وہ ایک روز تم سے بھی مل کر آیا تھا، شاید تمہارے سکول۔ وہ تمہاری ایک تصویر بھی کھینچ کر ساتھ لے آیا تھا۔ آغا جان یہ دیکھیں آپ کی پوتی میری بھتیجی، کتنی پیاری ہے یہ گڑیا۔ میں نے اس تصویر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا کہ دیکھتے میری انا حائل ہو رہی تھی، مگر وہ میرا بیٹا میری رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ میری لا تعلقی اور بیگانگی کے اظہار کے باوجود اس تصویر کو میرے کمرے میں چھوڑ گیا، اور پتہ ہے فارا، وہ مجھے بالکل صحیح طرح جانتا تھا۔ اس کے جانے کے بہت دیر بعد رات میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلے میں
میں نے تمہاری اس تصویر کو اٹھا کر دیکھا، اس سے بہت دیر تک محبت سے چومتا رہا۔ اسکول یونیفارم میں 9-10 سال کی وہ بچی میری پوتی تھی، میرا خون۔ وہ تم سے میری محبت کا پہلا دن اور پہلا لمحہ تھا فارا، اور تم سے مجھے متعارف کروانے والا میرا وہ بیٹا جو مجھے بہت اندر تک جانتا تھا۔ تمہاری وہ تصویر آج بھی میرے پاس ایک بہت قیمتی یاد کی طرح رکھی ہے فارا، اس سے تمہاری اور سہیب دونوں کی یادیں جڑی ہیں۔ آپ نے میری تصویر کیوں کھینچی ہے؟ بہت پہلے کی وہ ایک گرم دوپہر، بچپن کی وہ ایک بھولی بسری یاد۔ وہ تو اس دن کو غیر اہم جان کر بھول چکی تھی، آج آغا جان نے ذکر کیا تو اسے جیسے ایک دم ہی وہ دن یاد آ گیا۔ وہ 5th گریڈ میں تھی، اسکول سے چھٹی کے وقت وہ باہر نکل رہی تھی، تب اس نے ایک اجنبی کو بغور اپنی طرف دیکھا اور اپنے پاس آتے دیکھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس شخص نے ہاتھ میں لیے کیمرے سے اس کی تصویر اتاری تھی۔ اس شخص نے جھک کر اسے پیار کیا تھا اور اسے ڈھیر ساری چاکلیٹس دینی چاہی تھیں۔ ممی منع کرتی ہیں، ممی کو پتہ نہیں چلے گا یار، تم راستے میں کھا لینا۔ وہ اس کے معصومانہ سے انکار اور ساتھ ساتھ چاکلیٹس کو للچائی نگاہوں سے دیکھنے کو انجوائے کرتے ہوئے بولا تھا، آپ کیا بچوں کو اغوا کرنے والے ہیں؟ وہ اپنی سمجھ کے حساب سے معصومیت سے بولی، میری انا میری ضد قصہ پارینہ ہے جان عزیز، میں انا پرست اور ضدی تھا پارا، مگر اب نہیں ہوں۔ سہیب جاتے جاتے مجھے اور بہروز کو یہ سمجھا گیا تھا کہ انا کی جنگ میں جیتتا کوئی نہیں اور ہارتے سب ہیں۔ کیا سہیب کے مرنے پر جب میں نے بہروز کو فون کر کے یہاں بلایا تو اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں جیت گیا؟ آخر کار جھکنا تو آغا جان ہی کو پڑا۔ اور کیا بہروز کو فون پر بھائی کے انتقال کی اطلاع دے کر گھر بلانے میں نے یہ سوچا تھا کہ سہیب کی وجہ سے میں ہار گیا؟ نہیں فارا، تمہارا اور بدی کا رشتہ نہ میری انا اور ضد تھا اور نہ ہے۔ اسی انا کے زام میں نے اپنا بیٹا اور بہروز نے اپنا بھائی کھو دیا تھا۔ روحی کے ساتھ انا اور ضد کی کوئی جنگ لڑ کر میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ رشتہ تو بہت بعد کی بات تھی، بہت الگ بات۔ میری بنیادی ترجیح، میری اولین خواہش، میری آخری شب کی دعا تو فقط اتنی تھی کہ بیٹا کہ میری بہو اور میری پوتی اپنے گھر واپس لوٹ آئیں، جو گھر ان کا حوالہ اور ان کی شناخت ہے۔ وہ اسے اپنا لیں، اسے قبول کر لیں۔ خوشی شرعی اور محرم رشتوں کے ہوتے تم دونوں وہاں تنہا رہو، چاہے اس میں تم دونوں کی خوشی ہی کیوں نہ شامل ہو، میرا دل اسے گوارا نہیں کرتا تھا۔ روحی کو لگتا تھا میں اس سے اس کی بیٹی کو چھین لینا چاہتا ہوں، اسے مجھ سے شکوہ تھا کہ میں نے اسے ہرانے کی دھن میں اسے اس کے شوہر کو دور کر دیا تھا۔ میں اسے کبھی یہ نہیں سمجھا سکا کہ بہروز مرنے سے پہلے بدلہ نہیں تھا، اسے میں نے یا کسی نے بھی ورغلایا نہیں تھا۔ وہ بس بھائی کی اچانک موت کے صدمے کے زیر اثر تھا، وہ اس غم سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ یہ مشید عزتی تھی کہ وہ 2 ہفتے کی زندگی کے آخری 2 ہفتے ثابت ہوئے۔ اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے بارے میں تم دونوں کی ہر غلط فہمی خود دور کر دیتا، اپنے پیار، اپنی محبت اور اپنی توجہ سے۔ میں روحی کو یہ سب سمجھانا چاہتا تھا، اس کے شکوک، بدگمانیاں اور ناراضگیاں دور کروانا چاہتا تھا، اس لیے جو شرائط وہ میرے سامنے رکھتی گئی میں مانتا گیا۔ اس نے کہا میں اسے اور فارا کو پشاور لے جانے کی بات پھر کبھی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ طلاق کی بات کرتی تھی۔ میں نے کہا فارا بھی بہت چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، اس وقت نکاح یا طلاق سے متعلق کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں، اس کا ذہن ابھی باپ کی موت کا صدمہ قبول نہیں کر پایا، ابھی اسے کوئی الجھن اور پریشانی نہ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، فی الحال وہ نکاح یا طلاق کی کوئی بات نہیں کرے گی، مگر پھر میں بھی اس رشتے کے حوالے سے خاموشی اختیار کیے رکھوں گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اگر خود کو سرپرست اور ذمہ دار قرار دیتا ہی ہوں تو صرف فارا کا دوں، اس کا نہیں۔ میں سرپرست، نگران اور ذمہ دار صرف اپنی اکلوتی پوتی کا ہوں، وہ میرا ایک پیسہ بھی لینا حرام سمجھتی ہے، لہٰذا مجھے اس بات کی کبھی اجازت نہیں دے گی کہ میں اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلواؤں۔ میں نے اس کی بات مانتے تمہارا الگ اکاؤنٹ کھلوا دیا۔ وہ تمہارے ساتھ صرف اس سرپرستی کے نظریے کے تحت بھی اس اکاؤنٹ کی جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر بننے پر راضی نہیں ہوئی۔ اس نے مجھ پر یہ پابندی بھی لگا دی کہ میں ان 5 سالوں کے دوران اپنی پوتی سے کبھی ملنے نہیں آؤں گا، ہاں فون کبھی کبھار کر سکتا ہوں۔ میں اس کا یہ خوف، یہ بدگمانی دور کر دینا چاہتا تھا کہ میں اس سے اس کی بیٹی کو چھیننے یا اس پر تسلط قائم کرنے کی کسی کوشش میں لگاؤں، اس لیے اس کی ہر شرط اور ہر خواہش مانتا چلا گیا۔ میری بہو، میری پوتی میری ذمہ داری تھی، میں ان کا سرپرست تھا، انہیں تحفظ نہ دے پاتا، انہیں اپنے گھر کی چھت نہ دے پاتا تو روز قیامت بہروز کا سامنا کیسے کرتا؟ آغا جان، بس یہ تھی آپ کی محبت، میری بیوی، میری بیٹی تنہا رہتی رہیں اور آپ نے کبھی ان کی پرواہ تک نہیں کی۔
روتے روتے ان کی آواز پہلے سے بھی دھیمی ہو گئی تھی۔ وہ بہت کھینچ کھینچ کر سانس لے رہے تھے، یوں جیسے کوئی بہت وزنی بوجھ ان پر رکھا ہو یا وہ کسی اونچائی پر چڑھ رہے ہوں اور شدید نقاہت اور کمزوری محسوس کر رہے ہوں۔ فارا بیٹا، یہ مت سمجھنا میں تمہیں تمہاری ماں کے خلاف کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے یہ سب کبھی نہ کہتا اگر مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ ہوتا۔ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی بیٹا، کب بلاوا آ جائے پتہ نہیں، اور میں اس حال میں مرنا نہیں چاہتا کہ میرے بہروز کی واحد نشانی میرا خون، میری پوتی مجھ سے خفا اور بدگمان ہو۔ یہ سمجھتی ہو کہ میں اس سے محبت کے دعووں میں سچا نہیں ہوں، محض ایک انا پرست انسان ہوں۔ فارا، تم، ولی اور زرمینہ میرے لیے کیا ہو، میں لفظوں میں اظہار نہیں کر سکتا۔ میری آتی جاتی سانسیں، میرے دل کی دھڑکنیں، سب تم تینوں کے ساتھ جڑی ہیں۔ میں تم تینوں میں اپنے بیٹوں کو دیکھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں۔ تم بس میری محبت کا یقین کر لو بیٹا، اس نکاح کے بارے میں سوچے بغیر تمہارے اس نکاح کو میں خود میں ولی سے کہوں گا، وہ تمہیں جو تم چاہو وہی ہوگا۔ ان کے لبوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے، کھینچ کھینچ کر گہرے گہرے سانس لیتے جیسے انہیں آکسیجن کی شدید کمی محسوس ہو رہی تھی۔ روتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ انہیں سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا تھا، لب کھینچ کر وہ جیسے کوئی بہت ہی شدید تکلیف، کوئی بہت ہی کڑوا درد سہنے کے عمل سے گزر رہے تھے۔ انہیں پسینے آ رہے تھے، ان کے چہرے کا رنگ بالکل فاق ہو رہا تھا۔ آغا جان، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ میں ٹھیک ہوں۔ آنکھیں کھول کر درد صبر و ہمت سے برداشت کرتے وہ قصداً اور بدقت مسکرائے۔ اسے تسلی دینے کے لیے انہوں نے خود ہی اپنے کرتے کی جیب کی طرف ہاتھ لے جانا چاہا تھا، مگر وہ اس سے پہلے ان کی جیب سے دوا نکال چکی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں آغا جان؟ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ انہیں ویل چیئر سے سہارا دے کر بڑی مشکلوں سے اٹھاتے ہوئے وہ صوفے پر آرام دہ حالت میں بٹھا لینے میں کامیاب ہوگی اور ان کی نبض دیکھی۔ ان کے بائیں بازو میں شدید درد پھیل رہا تھا، یہ ان کی مٹھیاں بھیجنے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا۔ سینے پر بہت بوجھ سا ہے بیٹا۔ ان پر شدید ترین نقاہت، بے چینی اور گھبراہٹ طاری تھی، ان کا جسم ساکت سا ہو رہا تھا۔ 3 منٹ گزرنے پر وہ طبیعت میں بہتری کے آثار نہ پا کر ان کی زبان کے نیچے دوسری گولی رکھوا چکی تھی۔ اس نے ان کی نبض پھر دیکھتے بغور ان کے کرب و اذیت میں ڈوبے چہرے کو اور بے جان سے ہوئے جسم کو دیکھا۔ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں وہ بتا نہیں پا رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی جس دروازے سے کچھ دیر قبل وہ ان کے ساتھ باہر نکلی تھی، اس سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک طرف بی پی آپریٹس رکھا تھا، اس نے وہ اسٹیتھوسکوپ سمیت اٹھایا، پین کلر کا پتہ اور پانی کی ایک بوتل لی اور بہت تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کر لاؤنج میں آئی، جہاں وہ تینوں ابھی بھی اسی طرح باتیں کر رہے تھے۔ ولی، خود پر بمشکل کنٹرول رکھتے ہوئے اس نے اسے آواز دی۔ وہ تینوں ایک ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا جو وہ تینوں یکدم ہی صوفے پر سے بھی بے اختیار کھڑے ہوئے۔ آغا جان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ تینوں اس کے ساتھ بھاگے۔ ولی اس سے آگے نکل آیا تھا مگر کمرہ خالی دیکھ کر چونک کر رکا۔ وہ تب تک دوسرے دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ ولی اسی طرف دوڑا، پیچھے عباد اور زرمینہ بھی تھے۔ کہاں ہے آغا جان؟ تم انہیں ان کے کمرے سے باہر لے کر کس کی اجازت سے گئی؟ تمہیں نہیں پتا معمولی سے کام اور حرکت سے وہ تھک جاتے ہیں، انہیں انجائنا کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ زرمینہ اسے پوشن میں داخل ہوتا دیکھ کر چلائی۔ وہ اسے جواب دیے بغیر اندر لاؤنج میں آ گئی۔ ولی اس کے ساتھ وہاں داخل ہوا۔ ولی نے انہیں آواز دی، انہیں چھو کر دیکھا۔ انہوں نے ایک پل کے لیے آنکھیں کھولی پھر بند کر لیں۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے گہرے گہرے اکھڑے ہوئے سانس لے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر چند منٹوں کے اندر انتہا سے زیادہ کمزوری، سرخی اور تپش پیدا ہو چکی تھی۔ وہ ان کا بی پی دیکھنے فوراً ان کے پاس جانے لگے، مگر زرمینہ نے ایک جھٹکے سے بی پی آپریٹس اس کے ہاتھوں سے کھینچ لیا اور اسے دھکا دے کر دور ہٹا دیا۔ خبردار جو تم نے میرے آغا جان کو ہاتھ لگایا، وہ روتے ہوئے اس پر چلائی۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی، اس کے بری طرح کانپتے ہاتھوں سے تو آپریٹس ہی صحیح سے نہیں تھاما جا رہا تھا۔ تھکیلے جانے کے بعد وہ اس سے ایک قدم پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اس نے خاموشی سے زرمینہ کے ہاتھ پیچھے ہٹائے، بازو بند کس کر صحیح سے باندھا، اسٹیتھوسکوپ کان سے لگایا اور ان کا بی پی چیک کرنے لگی۔ ولی اور عباد آغا جان کے بالکل پاس کھڑے کبھی اسے اور کبھی آغا جان کو دیکھ رہے تھے۔ ولی نے زرمینہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا مگر وہ بہت بری طرح روئے چلی جا رہی تھی۔ 3 منٹس کے وقفے سے وہ انہیں 5 ٹیبلٹ دے چکی تھی، دوبارہ نبض دیکھی تھی، بی پی دیکھا تھا، طبیعت میں بہتری نہ پا کر ایک پین کلر بھی دے دی تھی، مگر وہ اسی طرح تکلیف میں تھے، وہ اسی طرح درد کی شدتیں محسوس کر رہے تھے۔ ان کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، ان کی کمزوری ہر لحظہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب ان کا فوراً ECG ہونا بہت ضروری تھا، انہیں فوراً کسی اچھے ہاسپٹل لے جایا جانا اب لازمی تھا۔
اس نے اپنے برابر کھڑے ولی کی طرف دیکھا. اسے اس سے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. شاید اس وقت وہ خود بھی انہیں ہاسپٹل لے جانے کا ہی فیصلہ کر رہا تھا. تبھی خاصی اجرت میں عباد سے بولا، عباد گاڑی نکالو، میں آغا جان کو لاتا ہوں. وہ حد درجہ سنجیدہ تھا. ولی نے بڑی احتیاط اور آرام سے آغا جان کو ویل چیئر پر بٹھایا اور باہر نکلا. ویل چیئر پر بڑی احتیاط سے چلاتا ہوا زرمینہ روتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھی. وہ بھی ان دونوں کے ساتھ ہی باہر آ گئی. زرمینہ، آغا جان کی رپورٹس لے کر آؤ، اس نے بری طرح روتی زرمینہ سے کہا. وہ زاروں کی طرح روتے بس خوفزدہ نگاہوں سے آغا جان کی طرف دیکھتی رہی. اس نے جیسے ولی کی بات دھیان سے سنی بھی نہیں تھی. مایوسی سے بہن پر ایک نگاہ ڈالتا وہ فارا سے بولا، آغا جان کے بیڈ سائڈ ٹیبل کے اوپر والی دراز میں براؤن رنگ کی ایک فائل رکھی ہے، وہ لے آؤ. اس کے نیچے کچھ دوسری رپورٹس اور ایکس ریز بھی ہیں، وہ بھی لے آؤ. وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی. جو کچھ ولی نے کہا تھا وہ سب نکالا اور باہر پورچ میں آ گئی. گاڑی سٹارٹ کیے بعد اسی کا انتظار کر رہا تھا. آغا جان کا سر اپنی گود میں رکھے ولی پیچھے بیٹھا تھا اور زرمینہ بھی آغا جان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے پیچھے ہی بیٹھی تھی. وہ ان کو ہاتھوں کو چومتی اسی طرح روتی جا رہی تھی. فارا وہ فائل اور دوسرے خاکی لفافے ہاتھ میں لیے اگلی سیٹ پر عباد کے برابر بیٹھ گئی. اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے. اس کا دل بھی زرمینہ کی طرح ہسٹرک ہو کر رونے کو چاہ رہا تھا، مگر خود پر قابو رکھتے، خود کو یہ یاد دلاتے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے. وہ ڈاکٹر جس پر اس کے دادا کو فخر ہے، خود کو سنبھال رہی تھی. لوگوں کو ایک ڈاکٹر بمشکل دستیاب ہوتا ہے، میرے پاس تو دو ہیں، اور وہ بھی راؤنڈ دی کلاک. خبردار جو میری پوتیوں کی قابلیت پر کوئی شبہ کیا ہو تو میری پوتیاں ذہین، قابل، لائق فائق. ہاسپٹل تک پہنچنے کے اس راستے میں ان کی میڈیکل ہسٹری سے آگاہ ہونا چاہتی تھی تاکہ ان کے کارڈیولوجسٹ سے بہتر انداز میں بات کر سکے. اس نے وہ موٹی فائل کھولی. اس میں تاریخ کے اعتبار سے آغا جان کی تمام رپورٹس ترتیب سے لگی تھیں. 3 روز قبل ہونے والی ان کے ای سی جی اور ہفتہ قبل ہونے والے ایکو کی رپورٹ سب سے اوپر ہی لگی ہوئی تھی. وہ انہیں ایک نظر دیکھتی صفحے پلٹنے لگی. ترتیب سے کئی ای سی جی تھے، خون کی کئی رپورٹس تھیں. وہ ایک ای سی جی کو دیکھ کر چونکی تھی. اس نے اس طرح ای سی جی پر درج تاریخ اور وقت پڑھا. 6 نومبر شام 6:15 9 نومبر 6 نومبر. مجھے طلاق چاہیے. میں ولی صہیب خان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی. آغا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں ان سے وابستہ ہر چیز کو رد کرنے والا وہ دن. کیا تاریخ تھی اس روز؟ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی. اسے یاد تھا 2 مہینے پہلے کی وہ صبح 6 نومبر کی صبح تھی. بہت سادہ سی بات تھی، بہت عام سی. 6 نومبر کی صبح اس نے انہیں اور ولی صہیب خان کو اپنے گھر پر ذلیل و بے عزت کیا تھا، دوسروں سے کروایا تھا. اور 6 نومبر کی شام انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور یہ ہاسپٹل کی ڈسچارج شیٹ تھی. 6 نومبر کو دل کے دورے کے سبب ہاسپٹل داخل ہونے والے محمد بختیار خان وہاں سے 20 نومبر کو ڈسچارج ہوئے تھے. بیٹا، میری صحت ٹھیک نہیں، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں. فارا سے ایک بار میری بات کروا دو. یہ 9 نومبر کی رات تھی. 6 نومبر کو اتنے شدید ہارٹ اٹیک کا شکار ہونے والا 9 نومبر کو کہاں ہوگا؟ آئی سی یو میں، سی سی یو میں. اور فارا بہروز خان صوفے پر بیٹھی تھی، بے نیاز و لاتعلق. اس کی ماں آئی سی یو یا سی سی یو سے التجا کرتے اس بوڑھے انسان پر چلا رہی تھی. فارا آپ سے بات نہیں کرے گی. اسے جو کچھ کہنا تھا وہ آپ سے صاف صاف کہہ چکی ہے. آپ کے خاندان سے جڑ کر اس کی ماں کو کون سا سکھ نصیب ہو گیا جو وہ خود کو قربان کر ڈالے؟ وہ آپ سے کہہ چکی ہے اسے آپ سے اور آپ کے پوتے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. اگر آپ کو جگ ہنسائی اور اپنی عزت کا خیال ہے تو کہیے اپنے پوتے سے خاندانی اور مہذب ہونے کا ثبوت پیش کرتے میری بیٹی کو طلاق دے دے. یا اگر واقعی آپ کو اپنی پوتی سے اتنی محبت ہے جتنی آپ فرما رہے ہیں تو اسے جائیداد میں اس کا جائز اور قانونی حق دیے کیوں نہیں دیتے؟ وہ سکون سے بیٹھی رہی تھی اور اس کی ماں اس بوڑھے انسان پر خوب چلا کر فون بند کر چکی تھی. کیا فرما رہے تھے بزرگوار؟ تجمل ماموں نے طنزیہ انداز میں ممی سے پوچھا. میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں. فارا سے ایک بار میری بات کرا دو. ہاں، ساری زندگی اپنی بیماریوں اور بننے کے ڈراوے دیتے آئے ہیں اور زندہ خیر سے اب تک ہے. پہلے بیٹے کی موت اور اپنی بیماری کو ہتھیار بنا کر میرے شوہر کو میرے خلاف کیا، میری بیٹی کا زبردستی نکاح پڑھوایا اور اب بیماریوں کے ڈرامے کر کے فارا سے اپنا من چاہا فیصلہ کروا کر اسے میرے خلاف لے جانا چاہتے ہیں. ممی نفرت سے بولی تھی. ابھی 3 روز پہلے تو یہاں سے ہو کر گئے ہیں. مجھے تو بالکل بھلے چنگے دکھائی دے رہے تھے، اپنی عمر کے لحاظ سے بالکل تندرست. اب اس بڑھاپے میں نوجوانوں جیسی صحت تو ان کی ہونے سے رہی. زہرا مامی کا لہجہ ہتک آمیز اور انتہائی تمسخرانہ تھا. اس کے کانوں میں آغا جان کی کچھ دیر پہلے کی ہی باتیں گونج رہی تھی. اگر زمین اور آسمان کے بیچ کوئی جگہ ایسی تھی
جہاں وہ اپنا یہ سنگ دل اور ظالم وجود چھپا سکتی ہوتی تو وہ وہاں عمر بھر کے لیے چلی جانا چاہتی تھی۔ تم میرے پاس یہاں آئی، تمہارا بہت شکریہ بیٹا۔ وہ بوڑھا انسان کوئی شکوہ گلہ اور شکایت کے بغیر اس شکی و قلب کھٹیا نیچ اور پست لڑکی کا شکریہ ادا کر رہا تھا جو یہاں بوڑھے بیمار دادا سے ملنے نہیں بلکہ ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدے کے تحت آئی تھی۔ تم علیحدگی چاہتی ہو، میں تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ محبتوں کی اینک لگا کر اسے دیکھتے تھے، اس لیے اس کا گھٹیا پن، اس کی پست ذہنیت انہیں نظر نہیں آتی تھی، مگر ولی صہیب خان کو نظر آتی تھی۔ وہ بوڑھا بیمار دادا جو اس کی راہ تک رہا ہے، اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کو مچل رہا ہے، وہ اس کی بیماری، بے چینی اور بے بسی سن کر بھی وہاں نہیں جائے گی۔ وہ گھٹیا اور بغیرت لڑکی جو بات سن کر وہاں جانے کو آمادہ ہو سکتی تھی، اس نے وہی بات اس سے کہی تھی، اپنی انا، اپنی ضد اور اپنی عزت نفس کو پس پشت ڈال کر، اس لیے کہ وہ اس کے گھٹیا پن، اس کی سنگ دلی اور بے حسی سے بخوبی آگاہ تھا۔ دادا کا بیماری کا سن کر وہ کبھی یہاں آتی؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ بوڑھا انسان بیمار تھوڑی تھا، وہ تو بیماریوں کے ڈرامے کیا کرتا تھا، اپنی موت سے ڈرا کر لوگوں سے من چاہے فیصلے کروایا کرتا تھا۔ وہ محبتیں لٹانے والا دادی اپنی اس پوتی کی اصلیت جان لے کہ وہ اس کی محبت میں نہیں بلکہ طلاق کے لالچ میں آئی ہے، اس سے رشتے جوڑنے نہیں بلکہ ہر رشتے توڑنے آئی ہے، تو کیا گزرے گی اس کے بیمار کمزور دل پر؟ اسے اپنے وجود سے گھن آئی۔ جب اس کا بوڑھا بیمار دادا مرنے کو پڑا تھا تب وہ اس سے خلا کے نوٹس بھجوا رہی تھی۔ جب وہ اسے اس کے موبائل اور گھر کے نمبروں پر کال کر کر کے تھکتا بستر پر نڈھال پڑا اس کی راہ دیکھ رہا تھا، تب وہ اپنے گھر میں اپنی خود ساختہ محرومیوں اور غموں کا ماتم کر رہی تھی۔ وہ تو نئے سال کے اس پہلے دن ولی صہیب خان کی فون پر آواز سننے کی بھی روادار نہیں تھی۔ لفظ طلاق نے اسے اس کی بات سننے پر آمادہ کیا تھا۔ ولی، فارا کہاں ہے؟ اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ان کی بہت ہلکی آواز سنی۔ فارا ہمارے ساتھ ہے آغا جان، ولی نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا۔ زرمینہ، میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ اس بار انہوں نے سست آواز میں روتی ہوئی زرمینہ کو تسلی دی۔ اس حالت میں بھی انہیں اپنی دونوں پوتیوں کی فکر تھی۔ وہ رپورٹس پر نظریں جمائے بیٹھی رہی، اس میں جرأت ہی نہیں تھی گردن گھما کر پیچھے دیکھنے کی۔ گاڑی ہاسپٹل اور پھر آغا جان کو خدا حافظ کہتی 2-3 منٹ کے اندر ہی چلی گئی۔ آغا جان نے متفکر نگاہوں سے اپنی ان رشتہ دار خاتون اور پھر بدتمیز و منہ پھٹ پوتی کو دیکھا۔ وہ آغا جان کی نگاہوں کا نوٹس لیے بغیر سکون سے واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ ولی نے اپنے چہرے کو ہر طرح کے تاثرات سے عاری کر رکھا تھا، وہ خوش ہوا ہے یا ناخوش وہ جان نہیں سکتی تھی۔ زرمینہ حیرت سے گنگ اسے دیکھ رہی تھی، شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی صفات کسی اور میں بھی پائی جا سکتی تھی، جبکہ عباد چہرے پر محظوظ سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا یہ خوبیاں صرف میری بیگم میں پائی جاتی ہیں، آغا جان کہتے ہیں، یہ ہماری خاندانی اور موروثی خوبیاں ہیں، ان میں نہ ہمارا کمال ہے نہ قصور۔ عباد کی شوخی کا اس نے بے ساختہ اور برجستہ جواب دیا۔ اس جواب پر عباد کے ساتھ آغا جان بھی بے اختیار کھل کر ہنس پڑے تھے، جبکہ زرمینہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ اپنے میاں، بھائی اور دادا سب سے اپنے لیے منہ پھٹ اور بد لحاظ اور بدتمیز کے القاب سنا کرتی تھی، مگر اس صفات پر اس نے یوں گردن اکڑا کر فخر کا اظہار کبھی نہیں کیا تھا جیسے فارا کر رہی تھی۔